مبصرة تدعو لحياة أكثر إيمانا إجلا تبدل شوك العمر ربيعا وتخبئك. اللہ کے پیغام نے اس کو سوچنے سمجھنے پر مجبور کیا. اب اس کا راستہ بدلا ہے. پہلے بھی یہ نماز پڑھتا تھا، لیکن اس کے نماز پڑھنے کا پہلے کیا مقصد تھا؟ صرف ثواب حاصل کرنا. اب یہ نماز پڑھتا ہے، مقصد اس کا نماز جو اللہ تعالیٰ جو مقصد قرآن نے بتایا ہے وہ اس مقصد کے تحت نماز پڑھتا ہے. پہلے بھی یہ نیک شریف تھا، لیکن اب اس کی شرافت قرآن کی شرافت ہو گئی. اب پہلے بھی یہ اپنے تئیں سنت کا متبع تھا، اتباع کرنے والا تھا. پہلے بھی یہ اپنے تئیں اپنے حساب سے اپنی سمجھ سے سن کے کہیں کسی کا دیکھ کر کے پہلے بھی یہ سنت پر عمل پیرا تھا. لیکن قرآن کی دعوت سن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ کر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا استعمال کر کے، صحیح اور غلط کو پرکھنے اور جانچنے کی صلاحیت کا استعمال کر کے اب بھی یہ سنت کو عمل پیرا ہے. لیکن اب اسے سمجھ میں آ گیا ہے کہ سنت حقیقی کیا چیز ہوتی ہے. پہلے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتباع کرتا تھا اور اب بھی کر رہا ہے، لیکن پہلے اسے حق کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. بہت محدود دائرے میں سنت کی اتباع کرتا تھا، بہت محدود دائرے میں. وہ سمجھتا تھا کہ یوں بیٹھ جانا سنت ہے، یوں چلنا سنت ہے، یوں پانی پینا سنت ہے، نماز یوں پڑھ لینا محض سنت ہے، نماز کے بعد یوں بیٹھ کر اذکار پڑھ لینا محض سنت ہے، ایسے مسافہ کر لینا سنت ہے. وہ پہلے بس انہی چیزوں کو سنت سمجھتا تھا ایک محدود دائرے میں. لیکن اب اسے سمجھ میں آیا کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنا سب سے بڑی سنت ہے. ظالم کا ہاتھ پکڑ کر روک دینا یہ بڑی سنت ہے. مظلوم کی کراہ سننا اور اس پر بے چین ہو جانا یہ بڑی سنت ہے. لوگوں کو جہنم کے راستے پر دیکھتے ہوئے بے چین ہو جانا اور دوڑ کر ان کو روکنے کی کوشش کرنا یہ بڑی سنت ہے. اسے یہ سمجھ میں آیا. حق کی محبت دل میں رکھنا، کفر اور فسق اور عصیان کی نفرت دل میں رکھنا یہ بڑی سنت ہے. اسے اب یہ سمجھ میں آیا. پہلے تو وہ سمجھتا تھا کہ سب سے محبت کرنا سنت ہے، لیکن جب اس نے قرآن پڑھا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھا تو اس نے دیکھا کہ نہیں، سب سے محبت کرنا سنت نہیں ہے. جو کفر اور فسق اور عصیان ہے اس کی نفرت دل میں رکھنا یہ سنت ہے. پہلے وہ اپنے خاندان کے لیے لڑ جاتا تھا، پہلے وہ اپنے علاقے کے لیے لڑ جاتا تھا، اپنے نسل اور اپنی ذات کے لیے لڑ جاتا تھا، مونچھ پر تو مارتا تھا. لیکن جب اس نے قرآن پڑھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آشنا ہوا تو اب وہ محض اللہ کے لیے لڑ بھی جاتا ہے اور محض اللہ کے لیے سب کو معاف بھی کر دیتا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنے والا بن گیا اور اللہ کے لیے نفرت کرنے والا بن گیا. یہ ہے سوچنے اور سمجھنے والا دل. یہ ہے وہ آنکھ جو حقیقت کو دیکھتی ہے. یہ ہے وہ کان جو حقیقت کو سنتا ہے. نہیں اس کے علاوہ جو دل ہے وہ مردہ دل ہے. اس کے علاوہ جو آنکھ ہے وہ مردہ آنکھ ہے. اور اس کے علاوہ جو کان ہے وہ مردہ کان ہے. اس کے علاوہ جو وجود ہے وہ مردہ وجود ہے. وہ اپنے تئیں چاہے جتنا بھی جو کچھ بھی کر لے، لیکن اگر اس کی زندگی میں یہ سب کچھ نہیں ہے تو وہ مردہ ہے. اس کے اندر احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے تو وہ مردہ ہے. اور یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں